مضمرات. اب یہاں سے دوسری قسم بیان کر رہے ہیں. فرما رہے ہیں اس میں غیر متمکن کی دوسری قسم دوم اسماء اشارات. دوسری قسم اسماء اشارہ، جس کے ذریعے سے کسی کی طرف اشارہ کیا جائے، جس سے کسی کی طرف اشارہ کیا جائے. یعنی وہ مشار الیہ کو بتائے گا جس کی طرف آپ اشارہ کریں گے. مشار الیہ کی تعین کے لیے واضح نے اس کو وضع کیا ہے. اب اسماء اشارات یعنی وہ اسماء جن کے ذریعے سے اشارہ کیا جاتا ہے وہ کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں ذا زان زین، ذا زان زین. ذا یہ ایک، زان ذا ایک کی طرف اشارہ ہے، زانے دو مرد کی طرف اور زینے بھی دو مرد کی طرف. لیکن زانے یہ تثنیہ ہے، زینے بھی تثنیہ ہے. زانے حالت رفع میں اور زینے حالت نصب و جر میں زینے پڑھیں گے. جب اس سے پہلے عامل ناصب یا عامل جر ہو تو زینے پڑھیں گے، اور زانے کو جب عامل رفع اس سے پہلے ہوگا تو زانے پڑھیں گے، یا یہ مبتدا بنے. تو خیر یہ تینوں مذکر کے لیے ہے، ذا زانے زینے. یہی ذا جو ہے آپ لوگ جو پڑھ رہے حاذا، وہ یہی ذا ہے. سمجھیں نا، ہاں حرف تنبیہ لگا دیا جاتا ہے. ہاں حرف تنبیہ لگا کر بولیں گے حاذا، حاذانے، حاذینے. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ تین مذکر کے لیے ہے اور یہ اسماء اشارات میں سے ہے. ذا یہ مبنی بر سکون ہے، کیونکہ آخری حرف جو ہے الف ہے وہ ساکن ہے، تو یہ مبنی بر سکون ہے. اور زانے یہ مبنی پر کسر ہے، نون پر کسرہ ہے. اسی طرح زینے بھی مبنی پر کسر ہے. تو ذا زانے زینے یہ تینوں مذکر کے لیے ہے، مذکر کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ہیں. آپ نے کہا حاذا کتابن، حاذان رجلان، سمجھے کہ نہیں؟ وتا وتی وتی وزی وزیہی وتیہی وتانے وتینے واولائے بمد واولا بقص. یہ بھی ہے، تا بھی ہے، تا کے شروع میں ہاتا بھی لگا دیتے ہیں، تا تی تہی، سمجھے نہیں؟ ہاتا ہاتی ہاتی. اور زہی یہ زہ بول دیا یہاں پہ، زہی ہے اصل میں، یعنی حاضہی بولتے ہیں نا مؤنث کے لیے. تو یہ تا تی تی تینوں مؤنث واحد مؤنث کے لیے. اسی طرح زے زہی تہی یہ بھی کیا ہے؟ تینوں واحد مؤنث کے لیے. یہ زہی جو ہے اسی کے شروع میں ہا لگا دیتے ہیں تو حاضہی بنا دیتے ہیں، سمجھے کہ نہیں؟ یہ زہی کے شروع میں ہا حرف تنبیہ لگا کر حاضہی بولتے ہیں مؤنث کی طرف اشارہ کرنے کے لیے. اور اسی طرح زہی تہی بھی واحد مؤنث کے لیے ہے. اب یہ تا تی تی زے زہی تہی یہ چھ اسماء اشارہ جو ہے واحد مؤنث کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ہیں. اب اس کی تثنیہ کیا ہے؟ تو کرے گا تانے تینے، تانے تینے. تانے حالت رفع میں جب استعمال ہوگا تانے پڑھیں گے، اور تینے حالت نصب اور حالت جر میں پڑھیں گے. وہ آگے چل کر کے آپ پہچان لیں گے. تانے اور تینے یہ دونوں کیا ہے؟ تثنیہ مؤنث کے لیے. سمجھ رہے ہیں؟ واحد کون کون ہے؟ تا تی تی زہی تہی زہی تہی یہ چھ جو ہے واحد کے لیے، اور تانے تینے یہ تثنیہ کے لیے. اب اوپر زا زانے زینے یہ واحد اور تثنیہ کو تو بیان کر دیا. اسی طرح تا تی تے زہی تہی تانے تینے واحد اور تثنیہ واحد مؤنث تثنیہ مؤنث کے لیے تو بیان کر دیا. لیکن دونوں قسموں کے اسماء اشارات کی جمع کیا ہے؟ تو یہ جمع ہے واولائے بمد. یہ
اولا کیا ہے؟ یہ اولا بمد، مد کا مطلب یعنی مد کے ساتھ ہے، اولائے الف ممدودہ کے ساتھ ہے. کس کے ساتھ؟ الف ممدودہ، جس کو کھینچ کر پڑھا جائے تو یعنی وہ سب مرد، وہ سب عورتیں. اسی طرح اولا بقصر، یہ قصر کے ساتھ یعنی الف مقصورہ ہے اس کے آخر میں. اولا کے آخر میں کیا ہے؟ اولائے کا پڑھتے ہیں نا، اور یہی اولائے سے ہاولائے بناتے ہیں. ہاں حرف تنبیہ لگا کر کے کیا بولتے ہیں؟ اولائے کا بولتے ہیں، ہاولائے بولتے ہیں. تو ہاولائے میں ہاں حرف تنبیہ لگا کر استعمال کرتے ہیں. یہ مت سمجھنا اگر کوئی پوچھے کہ کتاب میں ہاولائے کہاں ہے تو یہی اولائے ہے، ٹھیک ہے نا؟ بمد و اولا بقصر الف مقصورہ کے ساتھ. تو یہ اسماء اشارات کا بیان ہوا. تو جس طرح زام مبنی پر سکون ہے، زان مبنی پر کسر ہے، زین مبنی پر کسر ہے. اسی طرح تا یہ مبنی پر سکون ہے، تی بھی مبنی پر سکون ہے، تی بھی مبنی پر سکون ہے. ہاں حاضی زی، یہاں تو زی ہے، سمجھے کہ نہیں؟ یہ بھی مبنی پر سکون ہے، زہی بھی مبنی پر سکون ہے، تہی بھی مبنی پر سکون ہے. اور تانے تینے یہ مبنی پر کسر ہے، اولائے یہ مبنی پر کسر ہے، اور اولا یہ بھی مبنی پر سکون. تو یہ اسماء اشارات کا بیان ہوا. اسی ذات سے ذالکہ بھی بنایا جاتا ہے. جس طرح ذات سے میں نے آپ کو بتایا کہ شروع میں ہاں حرف تنبیہ لگا کر کے حاذا بولتے ہیں، سمجھے کہ نہیں؟ اسی طرح یہی ذا سے ذالکہ بنایا جاتا ہے. ذالکہ تل کا کہاں ہے؟ یہ بھی تو اسماء اشارہ ہے. ذالکہ مانے وہ، تل کا مانے وہ مؤنث کے لیے، اور ذالکہ مذکر بعید کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. تو ان دونوں کا بیان کہاں ہے؟ اگر کوئی پوچھے کہ ذالکہ اور تل کا یہ بھی تو اسماء اشارات میں سے ہے، وہ ان دونوں کا ذکر پھر کہاں ہے؟ تو ان دونوں کا ذکر بھی یہی ہے. وہ کیسے؟ یہی ذا کے آخر میں لام للتبعید، لام بعید اور کاف خطاب، سمجھیں گے، لگا کر کے ذالکہ بنا دیتے. یہی ذا کے آخر میں لام کاف لگا دو، ذالکہ ہو جائے گا. سمجھ رہے ہیں؟ اور آپ نے جو یہ تا تی کہا آپ نے ہے، تو یہی تا کے آخر میں لام اور کاف الف کو حذف کر دو تو تل کا بن جائے گا. سمجھے؟ تل کا مؤنث بعید کے لیے ذا سے ذالکہ، تا تی سے تل کا بنائیں گے. سمجھ؟ موصولہ تیسری قسم کیا ہے؟ اسماء موصولہ. اسم موصول وہ اسم ہے جس کا معنی جملہ خبریہ سے مکمل ہوگا، یعنی جس کا صلہ جملہ بنے گا. جس کا صلہ کیا بنے گا؟ جملہ بنے گا. اب اس کا معنی کیا ہے؟ جیسا کہ الذی، اللذان، واللذین، الذی وہ جو، سمجھے کہ نہیں؟ آپ نے کہا جا الذی ضربتہ، آیا وہ جس کو میں نے مارا. تو الذی کے بعد ضربتہ یہ کیا ہے؟ جملہ خبریہ ہے، اور یہ صلہ بنے گا اس میں موصول کا. اس کا اسم موصول. یہ سب کو اسماء موصولہ کہتے ہیں. الذی، اللذان، واللذین، واللذین، اللتی، اللتان، واللتین، واللاتی، واللواتی. یہ الذی یہ واحد مذکر کے لیے، اور اللذان یہ حالت رفع میں تثنیہ مذکر کے لیے، اور واللذین یہ حالت جر اور نصب میں تثنیہ کے لیے، اور واللذین یہ کیا ہے؟ یہ جمع مذکر کے لیے. اللتی واحد مؤنث کے لیے،
اور اللتان حالت رفع میں تثنیہ مؤنث کے لیے، واللتین یہ تثنیہ مؤنث حالت نصب اور جر میں، اور واللاتی واللواتی یہ دونوں جمع مؤنث ہے، واللاتی واللواتی یہ دونوں کیا ہے؟ جمع مؤنث ہے۔ الذی کا معنی وہ جو، الذی اللذان کا معنی وہ دو، سمجھے کہ نہیں؟ تو وہ جو کا ترجمہ اس میں لگتا ہے، اللتی کا معنی وہ، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ اسماء موصولہ ہیں۔ اس کے بعد جملہ خبریہ ہوگا، اور وہ ان اسموں کا وہ یعنی جو ہوگا ان میں سے الذی، اللتی، اللتان، بعد میں جملہ خبریہ ہوگا، اور وہ ان اسموں کا جو کیا بنے گا؟ صلہ بنے گا۔ تو انہیں بھی آپ زبان یاد کریں۔ اس کے بعد آگے فرماتے ہیں وما ومن، ما اور من یہ بھی کیا ہے؟ اسماء موصولہ میں سے ہے۔ جس طرح ما استفہامیہ ہے، ما نافیہ ہے، ما مصدریہ ہے، اسی طرح ما موصولہ بھی ہے، سمجھے نہیں؟ اور من یہ بھی اس میں موصول ہے۔ ما یہ عموماً زیادہ تر غیر عقول کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور من جو ہے یہ عموماً زیادہ تر ذوی العقول کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ آگے چل کر کے آپ پڑھیں گے اس کی مثالیں۔ تو اس کا معنی بھی وہ جو سمجھے کہ نہیں، وہ ایون و ایتن، اور ایون اور ایتن یہ دونوں بھی کیا ہے؟ اسماء موصولہ میں سے ہے۔ والف ولام اور الف لام یہ سب یاد رکھیں گے زبانی۔ والف لام اور الف اور لام بمعنی الذی، الذی کے معنی میں، کہاں؟ در اسم فاعل و اسم مفعول، اسم فاعل اور اسم مفعول میں۔ اسم فاعل اور اسم مفعول میں جب الف لام داخل ہوگا تو الذی کے معنی میں ہوگا، جیسا کہ الضارب والمضروب بمعنی الذی ضربا، یہ بمعنی الذی ضربا، سمجھے کہ نہیں؟ الضارب کا معنی ہے وہ مارتا یا مارے گا یا مارا جائے گا یا وہ مارا گیا۔ والمضروب کا مطلب وہ مارا جاتا ہے یا مارا جائے گا یا مارا گیا، یہ معنی ہوگا۔ تو الضارب والمضروب میں جو الف لام ہے وہ الذی کے معنی میں ہے۔ کس کے معنی میں ہے؟ الذی کے معنی میں ہے۔ تو یہ یاد رکھیے گا کہ الف لام الذی کے معنی میں ہوگا، جبکہ وہ اسم فاعل اور اسم مفعول میں وہ الف لام ہو، جیسا کہ الضارب والمضروب، ضارب یہ کیا ہے؟ اسم فاعل ہے، مضروب کیا ہے؟ اسم مفعول ہے۔ اب آگے فرماتے وذو بمعنی الذی، اور ذو بھی الذی کے معنی میں آتا ہے۔ کہاں؟ در لغت بنی طی، بنی طی کے لغت میں، بنی طی کی لغت میں ذو بمعنی الذی کے ہے۔ اس کے معنی ذو کا بمعنی الذی۔ بنی طی یہ ایک قبیلہ ہے، اس قبیلہ کی زبان میں ذو جو ہے الذی کے معنی میں ہے، جیسا کہ جاءنی ذو ضربکا، میرے پاس آیا وہ جس نے تجھ کو مارا۔ تو یہاں پہ اصل میں کیا؟ جاءنی الذی ضربکا، میرے پاس آیا وہ جس نے تجھے مارا۔ تو ذو بمعنی یہاں پہ الذی کے ہے، اور یہ بنی طی قبیلہ کی زبان میں ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ بدا کے ایون و ایتن معربست، جان لیجئے کہ ایون اور ایتن معرب ہے، حالانکہ یہ مبنیات کا بیان چل رہا ہے۔ کس کا بیان چل رہا ہے؟ مبنیات کا بیان چل رہا ہے، چونکہ اس میں غیر متمکن مبنی ہے، اور وہ 8 قسموں پر مشتمل ہے، اس کی 8 قسمیں ہیں، ان میں سے یہ تیسری قسم اسماء موصولہ ہیں۔ ان میں اسماء موصولہ میں ایون اور ایتن کو بھی شامل کیا،
اور یہ مبنیت کا بیان چل رہا ہے، تو ساتھ ہی ساتھ یہ کہہ رہے ہیں کہ جان لیجئے کہ ایون ایتن کیا ہے؟ معرب ہے، یعنی ایون ایتن مبنی بھی ہے اور معرب بھی ہے۔ اس کی کچھ حالتیں ہیں، کچھ صورتیں ہیں، ان حالتوں میں ایک حالت میں یہ کیا ہے؟ مبنی ہے، اور 3 حالتوں میں یہ معرب ہے۔ تو ایک حالت میں جو یہ مبنی ہے، اسی لیے ان دونوں کو مبنیات کے بیان میں بیان کر دیا گیا، اور جبکہ یہ 3 حالتوں میں معرب ہے، اسی لیے یہ بھی صاحب کتاب نے یہیں پر ظاہر کر دیا، بیان کر دیا کہ ایون ایتن کیا ہے؟ معرب ہے۔ وہ 3 حالتیں کیا کیا ہیں؟ 4 حالتیں، کہ جن 4 حالتوں میں ایک حالت میں وہ مبنی ہے، 3 حالتوں میں معرب ہے، تو وہ اسی حاشیہ میں بیان کیا ہے، سمجھے کہ نہیں؟ ایون ایتن را 4 حالت است، ایون ایتن کی 4 حالتیں ہیں، در سے حالت معرب است، 3 حالت میں کیا ہے؟ معرب ہے۔ وہ پوری تفصیل نیچے بیان کر دیا ہے۔ تو یہ یاد رکھیے گا، اگر کوئی پوچھے کہ ایون ایتن جبکہ معرب ہے، تو پھر اسے مبنیات کی بحث میں، مبنیات کے بیان میں مصنف علی الرحمن نے کیوں بیان کیا ہے؟ تو اس کا جواب یہی ہے کہ دیکھیے، ایون ایتن کی 4 حالتیں ہیں، 3 حالتوں میں معرب ہے، ایک حالت میں مبنی ہے۔ اس حالت میں مبنی ہونے کی، ایک حالت میں مبنی ہونے کی وجہ سے ان دونوں کو، یعنی ایون ایتن کو مبنیات کے بیان میں بیان کر دیا۔ اسی لیے اب دیکھیے، تو یہ سب کے سب کیا ہے؟ مبنی۔ الذی، یہ کیا ہے؟ اس میں موصول ہے، مبنی بر سکون ہے۔ اللذان مبنی بر کسر، اللذین مبنی بر کسر، اللذین مبنی بر فتح، اللتی مبنی بر کسر، اللتان مبنی بر کسر، اللتی مبنی بر سکون، اللتان مبنی بر کسر، واللتین یہ مبنی بر کسر، واللاتی مبنی بر سکون، واللواتی مبنی بر سکون، ما مبنی بر سکون، من مبنی بر سکون، ایون مبنی بر ضم، ایتن مبنی بر ضم، سمجھے کہ نہیں؟ تو یہ اسماء موصولہ کا بیان تھا۔ آپ کو مکمل ان اسموں کو زبانیں یاد کرنا ضروری ہے۔ اب آئیے، چہارم اسماء افعال، چوتھی قسم کیا ہے؟ اسماء افعال ہے۔ اس میں غیر متمکن کی چوتھی قسم اسماء افعال ہے، سمجھے کہ نہیں؟ کیا ہے؟ اسماء افعال، اسم بھی ہے، فعل بھی ہے۔ اسماء افعال کا مطلب کیا ہے؟ اسم بھی ہے اور فعل بھی ہے، سمجھے کہ نہیں؟ یعنی مطلب یہ ہے کہ اسماء افعال وہ اسماء ہے جو فعل کے معنی میں ہو، جو فعل کے معنی میں ہو، یعنی لفظ تو اس میں ہوگا لیکن معنی میں وہ کسی فعل کے معنی میں ہوگا۔ تو فرماتے چہارم اسماء افعال، چوتھی قسم اسماء افعال ہے۔ وہاں پر 2 قسمت، وہ 2 قسم پر ہے۔ اول بمعنی امر حاضر، اول جو امر حاضر کے معنی میں، کون؟ اسماء افعال، اسماء اسم کی جمع، افعال فعل کی جمع ہے۔ تو اسماء افعال 2 قسم پر ہے۔ پہلی قسم امر حاضر کے معنی میں، یعنی الفاظ تو اسم ہوں گے لیکن معنی میں امر حاضر کے، جیسا کہ رویدہ، رویدہ کا معنی تو چھوڑ، دیکھیے لفظ اسم ہے لیکن معنی میں امر حاضر کے ہیں، حکم دے رہے ہیں کہ تو چھوڑ، سمجھے کہ نہیں؟ وہ بلہا، رویدہ کا معنی تو مہلت دے، بلہا کا معنی تو چھوڑ، رویدہ کا معنی تو مہلت دے، بلہا کا معنی تو چھوڑ، سمجھے کہ نہیں؟ تو دیکھیے امر حاضر کا معنی پایا گیا کہ نہیں؟ حی حل کا معنی آ، ایتے کے معنی میں ہے آؤ، حی حل کا معنی آ،
اور ہلما کا معنی تو لا، سمجھے نہیں؟ ہلما کا معنی کیا ہے؟ تو لا۔ تو اب ان چار لفظوں کو، چاروں کو دیکھیے، رویدہ، بلہا، حیہ، حل، ہلما، چاروں کے چاروں کیا ہے؟ اسم ہے، لیکن معنی میں امر حاضر کے ہے۔ تو اسی لیے ان سب کو اسماء افعال کہتے ہیں کہ الفاظ تو اسم ہے لیکن معنی میں یہ کیا ہے؟ لیکن ان کے معنی کیا ہے؟ معنی فعل کے ہیں۔ تو رویدہ تو مہلت دے، بلہا تو چھوڑ، حیہ حل تو آ، ہلما تو لا۔ دوسری قسم پہ معنی فعل ماضی، بمعنی فعل ماضی، دوسری قسم اسماء افعال کی فعل ماضی کے معنی میں ہے۔ کس کے معنی میں ہے؟ فعل ماضی کے معنی میں۔ جیسا کہ آپ نے کہا ہے ہاتا دور ہوا، شتانا جدا ہوا۔ اب دیکھیے ہے ہاتا شتانا، یہ دیکھیے فعل ماضی پر ہے کیا؟ نہیں ہے۔ فعل مضارع پر کے وزن پر ہے؟ نہیں ہے۔ یہ کیا ہے؟ اسم ہے۔ کیا ہے؟ اسم ہے، لیکن معنی میں کیا ہے؟ فعل کے ہے ہاتا کا معنی دور ہوا اور شتانا کا معنی جدا ہوا۔ تو یہ دور ہوا، جدا ہوا، یہ فعل ماضی کا معنی ہے کہ نہیں؟ تو یاد رکھیے گا کہ اس میں غیر متمکن کی 8 قسموں میں سے چوتھی قسم اسماء افعال ہے، اور وہ 2 قسم پر ہے۔ اول امر حاضر کے معنی میں جیسا کہ رویدہ، بلہا، حیال، حلما، اور دوم جو فعل ماضی کے معنی میں جیسا کہ ہے ہاتا و شتانا۔ چلیے اتنا